گے۔ تو بہرحال الحمدللہ جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو بزرگ ہیں، جوان ہیں، میری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، جو دل کی نیک حسرتیں، نیک خواہشات لے کے آئے ہیں، اللہ ان کی اسلام کے مطابق جو بھی جائز حاجات ہیں پوری فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ مجالس، یہ درس قرآن کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جب سے مسجد بنی ہے چلتا آ رہا ہے، تو انشاءاللہ جس طرح آپ محبت پیار کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مدرسے کے طالب علم حافظ محمد نعمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد یحییٰ نعیم، حافظ محمد یحییٰ نعیم کو، وہ مائک پر تشریف لائیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
أما السفينة فكانت لمساكنها يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفورا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے محبوب یہ بتلائیے کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ خاموشی اختیار کی. جبریل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کر محبوب علیہ السلام کے پاس آئے. فرمایا کہ محبوب ان کو بتلا دیجئے انی قریب کہ رب بالکل قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں چاہے جس وقت چاہے اللہ سبحانہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں. میں نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے کذاب وہ انسان ہے، سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے جو کہے کہ اللہ میری بات کو سنتا نہیں، اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا. اس انسان نے اللہ کے اوپر بہتان باندھ دیا ہے، اللہ کے اوپر الزام عائد کر دیا ہے. کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ جب مجھے وہ میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، میں انہیں یاد کرتا ہوں، ان کی بات کا جواب دیتا ہوں. اگر اللہ جواب دیتے ہیں پھر میری اور آپ کی زبان کے اوپر یہ گلہ کیوں ہے، یہ شکوہ کیوں ہے کہ ہمارا رب ہماری سنتا نہیں؟ بھائیو اللہ سنتے ہیں. اللہ تو وہاں بھی سنتے ہیں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا. زمین کی تہہ کے نیچے اور پتھر کے اندر پرورش کرنے والا جو کیڑا ہے اللہ تو اس کی بھی آہو پکار کو سنتے ہیں. تو پیارے بھائیو ہم مسلمان ہو کر محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ عقیدہ کس طریقے سے بن چکا ہے کہ ہمارا رب ہماری سنتا نہیں. اس لیے ہم وسیلے ڈھونڈتے ہیں، اس لیے ہم واسطے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہمیں کو وسیلہ مل جائے، ہمیں کو واسطہ مل جائے تاکہ اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہو. بھائیوں اللہ کو ملنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جناب صدقے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے والا جب پکارتا ہے اللہ اس کی پکار سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی بڑی وضاحت فرما دی ہے کہ کسی قسم کے کسی کے دل کے اندر ایسی بھول نہ رہے. اگر کوئی ایسا انسان کرے گا تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اللہ خطاب کیے جا رہے ہیں
کہ جو ان نا امیدی اختیار کرتا ہے، جو مایوسی اختیار کرتا ہے، جو جملے بولتا ہے کہ اللہ کی رحمت کب آئے گی، بھائیو اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، مگر ہمیں نہ مدد اپنانے کا طریقہ ہے، نہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، نہ رحمت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملے گا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تابعداری سے ملے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر چوتھا مقام اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر انسان مجھے پکارے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، سبھی سو جاتے ہیں، اپنی اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی، جو محبت حد سے زیادہ کرنے والے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں، اب یہ اکیلا کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی یوں کروٹ لیتا ہے، کبھی یوں کروٹ لیتا ہے، آہو پکار کرتا ہے، کوئی نہیں سنتا، اچانک آواز آتی ہے، اے بے قرار انسان، اگر تیری کوئی سننے والا دنیا پہ موجود نہیں ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، میں آسمان پہ بیٹھ کر تیری سن رہا ہوں، تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، تو سوال کر جو سوال کرنا چاہتا ہے، تجھے میں عطا کروں گا۔ تو پیارے بھائیو، جب ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے باوجود ہم مایوس ہیں۔ کیوں مایوس ہیں؟ کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ عام طور پہ بندہ کہتا ہے جی میری دعا نہیں قبول ہوتی، میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں۔ بھئی ضروری نہیں ہے کہ انسان نے جو مانگ لیا انسان کو وہ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو مانگا ہے بر وقت انسان کو وہ نہیں ملا، بلکہ اس دعا کی برکت سے انسان کے اوپر آنے والی مشکل، آنے والی مصیبت جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دینے والی تھی، مگر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر لیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ کے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے۔ اگر دعا کا نتیجہ دنیا میں نہیں ملتا تو کل قیامت کے دن صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب میدان محشر میں آئے گا، نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ انسان پریشان ہے کہ اتنی نیکی تو میں نے کی نہیں ہے، اتنے صدقے تو میں نے کی نہیں، اتنی خیرات میں نے کیے نہیں، سجدے رکوع کیے نہیں، اتنی نیکی کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائیں کہ میرے بندے، یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو آپ دعا مانگتے تھے، جو سوال کرتے تھے، جو مجھ سے بار بار تکرار کرتے تھے، میں نے دنیا پہ کچھ نہیں دیا، تیری دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے آج تیرے لیے نجات کا سبب بنا دیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد زبیر قاسمی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ساتھی باہر تشریف فرما نے چند منٹاں واسطے اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ ساتھی ذرا قریب قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم جزائے خیر دے۔ قریب قریب آ جاؤ اللہ تعالیٰ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔
خصوصاً على سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا هادينا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وَرِضْوَانُ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَصْحَابِهِ الْأَتْقِيَاءِ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلى آخره في مقام آخر. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مجھے جتنا بھی دیا مجھے تجھے ہمیں جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا. مجھے جتنا بھی دیا مجھے تجھے ہمیں جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا. سچ تو یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہ تھی. رنج بخشے گنج بخشے کچھ نہ بخشے ہے فقط ذات خدا. رنج بخشے گنج بخشے کچھ نہ بخشے ہے فقط ذات خدا. اور نہ کہ سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کہ سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا خال محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. حمدہ ایک کو بند کر دو جزاک اللہ. سادہ بالکل.
حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے اور درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر زیوکار علماء کرام بزرگ دوستوں عزیزوں جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات مکرمات باپردہ اسلامی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اس پر شکو محبت نو پیار نو تو ہاڑے تشریف فرما خونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرما اور وہ ثواب درجات دیاں بلندیاں جو اللہ اپنی مسجد اندر اپنے گھر اندر بیٹھن والے واسطے اللہ رکھ دینے اللہ او ثواب سانو سارے انو عطا فرما حضرات یہ ایک لمحہ یہ لکھا جا رکھا ہے اللہ کے دربار میں یہ ایک منٹ ایک سیکنڈ جو آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں اللہ کی قسم فرشتے لکھ رہے ہیں اس کا ثواب لکھا جا رکھا ہے اور اس کے ثواب کو اللہ کے خاں پہنچایا جائے گا اللہ اکبر یہ کرام کاتبین بیٹھے ہوئے یہ آپ کے ایک حرکت کو لکھ رکھے ہیں آپ کے ایک عمل کو لکھ رکھے ہیں انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ اللہ کے دربار میں یہ ہمارا بیٹھا ہوا وقت یہ لگا ہوا وقت یہ لمحات اللہ کے دربار میں جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے ذریعہ اللہ ہم پر رحمتیں فرمائے گا دنیا میں رحمتیں ہوں گی آخرت میں رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے اللہ آپ کا آنا جانا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یاد رکھیں کہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کے کرے ہو نہ کوئی گناہ پھر آنکھ نہ کھا کہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کے یہ حقیر دیا ہے چھوٹا سمجھ کر کے کرے ہو نہ اور کوئی نیکی وہ چھوٹی سمجھ کے چھڑے ہو نہ کہ یہ دی کیڑی گل ہے چھوٹی جہی نہیں اللہ دے دربار اندر چھوٹی تو چھوٹی نیکی جو اللہ دے دربار اندر کیتی جا رہی ہے اللہ دی قسم اگر اللہ چاہے تو اسے چھوٹی جہی نیکی نو ہی اللہ قبول فرما کر کے زندگی دے گناہ سارے ہی معاف کر دے وے انہوں پوچھنا کسے نے نہیں ہے اور دوسری بات کہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر کے نہ کرے ہو سکتا ہے اس طرح ممکن ہے جو اللہ غفور رحیم ہے وہ شدید العقاب بھی ہے اگر وہ چھوٹا جیا گناہ جنہوں اسی چھوٹا جیا سمجھنے ہاں اگر اللہ بندے نو اپنے دربار اندر کھڑا کر لوے اور کہے کہ تو نہیں جاندہ سے کہ مالک دے سامنے اللہ دیکھ رہا ہے اور تیری اس چھوٹی سی حرکت نے اللہ اکبر مجھے ناراض کر دیا میں ناراض ہوں تجھ سے اور میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا اللہ اکبر اگر ایسا گناہ کوئی جو چھوٹا ہے مگر اللہ کے دربار میں اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑنا ہوگا
اور کوئی نیکی اگر چھوٹی ہے اسے سمجھ کر کے ایسے کیا جائے کہ کوئی نہیں، اگر اس نیکی نال کسے دنیا دار بندے نو کوئی فرق ہوئے نہ ہوئے، میرا اللہ تے ویکھ رہا ہے نا، انشاءاللہ اس نیکی دا فائدہ ہوئے گا، اس چھوٹے جکھے گناہ کولو بچن دا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ سانو ایسے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے جے دے اندر او دی رضا شامل ہوئے، جے دے اندر او دی محبت شامل ہوئے، جے دے اندر او دا پیار شامل ہوئے۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام دے سامنے ایک جنازہ گزریا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب علیہ السلام اس جنازے واسطے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، حضور انہو من رجل فاسق، ایک فسق و فجور اندر مبتلا بندہ، اللہ اکبر، گناہ دے اندر پھنسیا ہویا بندہ ہے، اللہ دے محبوب دا جنازہ نہ پڑھے ہو۔ مگر میں صدقے جاواں اپنے محبوب علیہ السلام دی سونی زبان تو، سونی سیرت تو، لوگ ہمیشہ لوگاں دیاں برائیاں ویکھ دے اور میرے نبی ہمیشہ کسے دی کوئی اچھائی ویکھ دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرمانے نے، عمر کوئی گل نہیں، ٹھہر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نال میرے نبی علیہ السلام اس جنازے دے اگے ہوئے اور میرے نبی کھڑے ہوئے۔ ملتانیوں، میرے پیغمبر علیہ السلام اس جنازے دے اگے کھڑے ہوئے اور میرے نبی آکھدے ہیں، لوگوں، اس طرح لوگ اکٹھے ہوئے، میرے نبی فرمانے نے، لوگوں، اگر اس بندے دی ساری زندگی جے میں میرے عمر آقرے خین کے فسق و فجور اندر گزری ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر کسے نو ایدی کوئی ایک نیکی یاد ہوئے تے دسو۔ کہو سبحان اللہ، کنیاں نیکیاں؟ ایک نیکی، کسے نو ایدی کوئی ایک نیکی یاد ہوئے تے دسو۔ میرے نبی پھر آکھ دینے، پھر فرما دینے، ایک نیکی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ دے محبوب پیغمبر، اے بندہ اے دی زندگی دے خالات دا تے منوں پتہ نہیں ہے، جس طرح بھی گزری ہے، بہرحال اے دی ایک نیکی منوں ضرور یاد ہے۔ میرے نبی فرمانے نے، ہاں دسو۔ کہنے لگا، اللہ دے محبوب، اسی اللہ دے رستے جہاد کر رہے سا، جہاد لڑ رہے سا، اور اے بندہ پیچھے کھڑا ہویا، ساری رات پہرا دیندہ رہا کہ کوئی دشمنہ دا بندہ، کوئی دشمنہ دا تیر یا کوئی اس طرح دا ساڑیاں صفحیں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ دے پیغمبر یہ ساری رات پہرا دیندہ رہا۔ اللہ دے نبی باقی دی زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تے میرے نبی حالے چپ نے، آسمانہ تو اللہ نے جبریل نو گھل دیتا، فرمایا، جا جبریل، جا کر کے میرے محمد کریم علیہ السلام نو فرما دے، عرض کر دے جا کے کہ لوگ سمجھ دے خین کہ انہو من اہل النار، کہ بندہ جہنمی ہے، مگر ایک انہوں نو نہیں پتا کہ اللہ نے ایدی ایکو رات والی نیکی اپنے بارگاہ اندر قبول فرما لی ہے، اور اللہ نے اسے نیکی نو قبول کر کے اللہ نے زندگی دے گناہ سارے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آؤ، ایک لمحہ اللہ دے دربار اندر لکھیا جا رہا ہے، اور اینا دیکھ ان جلسیاں جلوساں دے اندر، درساں اندر، دروساں دے اندر، تبلیغی اصلاحی پروگرامہ دے اندر اصلاح دا خی موقع فراہم ہونا چاہیے ہے۔ ایک چند دنہ دی زندگی جڑی اسی بسر کر رہے ہاں، اللہ اکبر، تے حقیقت دے اندر اگر دیکھا جائے
اے دار الامتحان ہے، بندہ امتحانی مرکز دے اندر شامل ہے۔ اللہ اکبر، اس امتحانی مرکز دے اندر، اس دار الامتحان اندر اس آخرت دی فکر کرو جس آخرت دے اندر نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی نعمتاں، اگر نعمتاں مل جان تو انہاں دا بھی شمار نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی نعمتاں۔ اللہ اکبر، تے جے اللہ دا عذاب آ جائے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو لوگاں تو بچا کر کے رکھے۔ اگر اللہ دا عذاب آ جائے تو وہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آؤ اس زندگی دے 4 دنہ دے اندر اپنی زندگی نو آخرت دی فکر اندر گزارو گے، اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ برکت کرے گا، اللہ اس دنیا چ کامیابیاں دے گا، آخرت دے اندر کامیابیاں دے گا۔ آؤ ذرا فکر آخرت دے حوالے نال قاری محمد زبیر چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہے۔ میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا تسی بھی بولو یار، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پر قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ فرمان گے حال کنتم تسلون علی النبی، کیا تسی او لوگ ہو جو میرے نبی تے کسرت نال درود پڑھ دے سو، پڑھ دے کھوانگے تے ساڑا جواب ہوئے گا قلنا نام یا اللہ، قلنا بھلا یا اللہ، بے شک اسی او لوگ جو تیرے نبی تے کسرت نال درود پڑھ دے سا۔ اللہ فرمان گے اگر کسرت نال درود پڑھنے والے تسی لوگ ہو پھر آج جنت دیا بہاراں تہاڈے واسطے ہیں، اس کر کے میاں شرم نہ کریا کرو، کسرت نال میرے محمد تے درود پاک پڑھیا کرو۔ پھر کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم تسی بولو گے تے منو سمجھ آئے گی، بھئی تو ہنو سمجھ آ رہی ہے، اے نہ ہوگے میں آپ ہی بولدا رہا تو تسی سمجھ نہ آئی، بعد اندر پتہ ہو جی سمجھ نہیں آئی، ذرا محبت نال کہو منو پتہ لگے، تسی جاگ دے رہو گے میں بیان کرتا رہا گا، ذرا محبت نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انجوی درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت دا ایک وقت ہے، فجر فجر وقت، ظہر وقت، عصر وقت، مغرب عشاء دے وقت۔ اسی طرح حج دے موسم دے اندر زکوٰۃ دا بھی ایک موسم ہے، رمضان المبارک دے روزے موسم ہے۔ ہر وقت ہر عبادت نہیں ہو سکتی، مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جڑی جس وقت بھی پڑھو اللہ فرماندے نے منو قبول ہی قبول ہے، پڑھی جاؤ۔ اے دے اندر شرف کرنے دی کیڑی گل ہے؟ اور میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن میرے نزدیک وہ بندہ ہوئے گا جیڑا میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا، جیڑا میرے نال محبت کرے گا میں وہ دے نال محبت کرانگا۔ اس کر کے نبی علیہ السلام تے درود پڑھنے نال 10 نیکیاں مل دیاں نے، 10 گناہ معاف ہوندے نے، 10 درجات اللہ بلند کر دے ہیں۔ اتنی عظمت ہے درود پاک پڑھنے دی۔ پھر بندہ کہے جی میں تے بس چپ کر کے سنن آیا ہاں، بھائی سنن تے تسی سارے ہی آئے ہو ماشاءاللہ، مگر ثواب دی نیت نال بولیا کرو کہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اے جنت دے باغاں دے میوے نے سبحان اللہ، کھاندے جایا کرو، کہندے جایا کرو، محبت نال پڑھ دے جایا کرو۔ میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو صلی اللہ علیہ، اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تسی ہوتے سو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، میرے ناللہ اسی ہوتے کتے سا، اسی تے سنیا ہے یؤمنون بالغیب والے لوگ ہاں، اللہ اکبر،
اللہ فرمانے نے اگر یؤمنون بالغیب والے لوگ ہو تو آؤ پھر سنو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں کول اپنے بچیاں کول بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچیاں کول اپنے پترہ کول بیٹھے ہوئے اللہ اکبر اتنے سارے حضرت دیال اولادوں ویکھو پوتے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر حضرت دے بیٹے بیٹھے ہوئے قرآن کریم نے بیان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام تے میاں موت دیا گھڑیاں قریب ہویا اللہ اکبر لوگوں ایک وقت ایکھو جاویان والا ہے کہ تیرے میرے تیویخ موت دیا گھڑیاں قریب آ کر کے رکھیں گیا موت دیا گھڑیاں قریب آ کر کے رکھیں گیا کیوں کہ یہ سرائے داخر ہے مسافروں یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں گئے تجھ سے پہلے بہت گزر گئے تجھ سے پہلے بہت گزر گئے تجھ سے پہلے بہت گزر دیکھ ان کا نشان نہیں وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو یہ زبان ہمیشہ ہے چپ ہوئی گویا دخن میں زبان نہیں قاری محمد زبیر عرض کرنے والا ہے ادا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام حضرت یعقوب علیہ السلام تے میاں موت دیا گھڑیاں قریب ہویا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پترہ کول بیٹھے ہوئے اور حضرت فرما رہے نے اوہ میرے پتروں اوہ میرے سونے ہو ما تعبدون من بعدی اوہ میرے پتروں میرے بات اسی کہندی عبادت کرو گے اللہ اکبر لوگوں اپنے رات نو اپنے بیٹیاں دے اندر بیٹھے کھوو اپنے بچیاں دے اندر بیٹھے کھوو اپنی آل اولاد اندر بیٹھے کھوو تے انہوں نے اے خود صحابہ دے کسے سنایا کرو کہانیاں سنایا کرو انہوں نے اپنے موبائلہ تو کارٹون نہ دکھایا کرو اگر بیٹا کھانا نہیں کھا رہا کارٹون دیکھ کر کے کھانا کھان لگ جانا ہے اللہ اکبر اگر لڑتا ہے اللہ اکبر تینوں کارٹون لگا کر کے فلم لگا کر کے دے دیتی میاں نا آؤ خونسا اپنے بچیاں دی تربیت قرآن و حدیث سے مطابق کرو اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دے مطابق کرو ادھر ویکھو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچیاں کول بیٹھے ہوئے تے حضرت نو کتنی فکر ہے کہ میرے بعد میرے پتر کی کرن گے اللہ اکبر سانو بھی فکر ہے نا کہ ساڑھے پتر ساڑھے بچے ساڑھے بعد دکان سنبھالن گے مکان سنبھالن گے جائیداد سنبھالن گے بنگلہ سنبھالن گے کوٹھی سنبھالن گے اللہ اکبر مگر انبیاء نو ہمیشہ دین دی فکر رکھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کول بیٹھے ہوئے فرمانے نے اوہ میرے پترو ما تعبدون من بعدی میرے بچے اوہ میرے بات تسی کہیں دی عبادت کرو گے اللہ اکبر تے بچے اکٹھے ہو کر کے فرمانے ابو والا ہے بھی پچھن دی کوئی بات ہے قالوا نعبد الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا الہ واحدا
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کہنے لگے ابو اسی تہاڈے بات تو کھڑے اللہ ہی دی عبادت کرانگے میاں میں اتنا سفر کر کے تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا اللہ اکبر ضرور اللہ خدا اجر منو بھی دے گا تسی تشریف فرما خو ضرور اجر تہانوں بھی ملے گا مگر میں عقیدہ توحید سمجھانا چاہنا اپنے بچیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں اپنے نوجوانوں اپنے بزرگانوں اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے آکھ دینے قالو نعبد الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ابو اسی تہاڈے فوت ہونے دے بعد اسی تہاڈے اللہ اکو اللہ خدی عبادت کرانگے اللہ ہی دی عبادت کرانگے اللہ بھی کی نہیں ہے میرے سونو اللہ ہی کی کئی لوگ آگتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا فلاں بھی مشکل کشا اللہ بھی حاجت روا فلاں بھی حاجت روا اللہ بھی کرنے والا فلانا بھی کم نہیں ہے اللہ بھی اولاد دینے والا فلاں بھی دینے والا اللہ بھی شفا دینے والا فلاں کے دربار پہ چلے جاؤ شفا ملتی ہے اللہ بھی عزت دینے والا فلاں کے پاس چلے جاؤ عزتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں میاں نماز میں بھی یہی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہی اور بھی میں کہیں گے جو کیڑا فرق ہی اور بھی اندر اللہ کی قسم اگر سمجھ آ جائے ہی اور بھی میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ زمین و آسمان کی بلندیوں میں تنائیوں میں اتنا فرق نہیں ہے اللہ اکبر ہی اور بھی میں اتنا فرق اس لیے عقیدہ توحید اس لیے عقیدہ اہل حدیث کیا ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا اللہ بغیر کوئی مشکل کشا نہیں اللہ ہی حاجت روا اللہ بغیر کوئی حاجت روا نہیں اللہ ہی کرنے والا اللہ بغیر کوئی کرنے والا نہیں اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی اولاد دینے والا اللہ ہی بگڑے کام بنانے والا اللہ ہی بگڑے کام کو سوارنے والا اللہ بغیر کوئی سوارنے والا نہیں وہ کہتا ہے اللہ بھی حاجت روا اللہ بھی مشکل کشا اللہ بھی کرنے والا فلاں بھی کرنے والا فلاں بھی اولاد دینے والا فلاں بھی ایسا کرنے والا لوگوں یاد رکھو یہی تو شرک جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم فرمایا یہ شرک ہے کبھی معاف نہیں کروں گا کہتے ہو جی اس میں کیا خی اور بی میں کیا فرق ہے اللہ دی قسم اتنا فرق تے زمین و آسمان دیاں بلندیاں اندر نہیں ہے تو اسی کو ہوگی جی یہ دے اندر آؤ میں مثال نال سمجھانا ایک بندہ وہ اپنی بیوی کول بیٹھا ہویا بیوی حسن دی ملکہ کوئین محترمہ اور تمام حسن اللہ نے خوبصورتی کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے مگر اپنے خامند کول بیٹھی ہوئی تو کہنے لگی وے اللہ والیا میں تے تیری وی بیویاں میں تے تیری وی بیویاں ہووے غیرت والا ہووے حمیت والا غیرت مند بنو جینا جینا غیرت مند بندے دا بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اگر جینا چاہتے ہو غیرت کی زندگی جیو غیرت کی زندگی بسر کرو کہنے لگی وے میں تے تیری وی بیویاں ہووے غیرت والا وہ کہے گا دفع ہو جا میں تینوں اپنے آنگن اندر برداشت نہیں کر سکاں گا ایدہ مطلب کیا ہے کہ میری وی بیوی ہے ایدہ مطلب ہے کسی اور دیوی ہے عزت والا
غیرت والا بندہ اس بیوی نو کدی برداشت نہیں کرے گا. حالانکہ خوبصورت ہے, اللہ اکبر, حسن دی کوئن محترمہ ہے, اللہ اکبر او دی حسن ڈلک رہا ہے, مگر او دے مقابلے دے اندر ایک عورت عام جہی, حسن بھی نہیں ہے, بس میں سانولا جا رنگ ہے, مگر وہ اپنے خامد کول بیٹھی ہوئی تے رات دے وقت کہے وے اللہ والیا میں تے صرف تیری ہی بیوی ہاں. سبحان اللہ, میں تے تیری ہی بیوی ہاں. اور کہے گا تو لکھاں نالو چنگی, تو کروڑا نالو چنگی. جیڑی یہ آکھنی ہے رنگ دی کڑی گل ہے, اے تے خینا کہ آکھنی میں تیری ہی بیوی ہاں, کسے اور دی نہیں ہاں. اللہ اکبر. لوگو جس طرح ایک غیرت مند بندے نو ایک گوارا نہیں کہ وہ دی بیوی کہے کہ میں تیری بھی بیوی ہاں, اسی طرح اگر غیرت مند بندے نو ایک لفظ گوارا نہیں تے تیرا اللہ تے کتنیا غیرتاں والا ہے, انہوں کے میں گوارا ہوئے گا کہ اللہ کہے میں مشکل کشا ہاں, بندہ کہے اللہ بھی مشکل کشا ہے, فلانا بھی ہے, اللہ بھی خاجت روا ہے, فلانا بھی ہے, اللہ ہی کرنیا والا ہے, فلانا بھی ہے, اللہ بھی اولاد دینے والا ہے, فلانا بھی ہے. لوگوں یاد رکھو جس طرح غیرت مند بندے نو بھی گوارا نہیں, ایسے تیرے اللہ نو بھی گوارا نہیں. ادو ہی خلاصی ہوئے گی, ادو ہی عبادت قبول ہوئے گی جدو بندہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی عبادت کرنے ہیں, صرف تیری ہی عبادت کرنے ہیں. السجدۃ للہ والرکوع للہ والقیام للہ والقعدۃ للہ والسجدۃ للہ والسلام للہ, یہ ساریاں میریاں مالی قولی فعلی باتاں صرف اللہ واسطے ہے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جدو اے عقیدہ ہوئے گا پھر تیری ہر عبادت اللہ قبول کرے گا. اگر عقیدہ دوسرا ہے, باطل عقیدہ ہے, پھر صدقہ کر, خیرات کر, فجر پڑھ, ظہر پڑھ, عصر پڑھ, مغرب پڑھ, عشاء پڑھ, ابابین پڑھ, شراق پڑھ, پلاں کا رنج کر, اللہ دے قسم ایسی عبادت اللہ منہ پر مار دے گا جس میں اللہ کی توحید نہیں ہے. توحید ہے تو سب کچھ ہے, اعمال میں تھوڑی سی کمی کوتاہی بھی رہ گئی ہو اللہ معاف کرنے والا ہے, مگر یاد رکھو شرک ایک ایسی لعنت ہے جنہوں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کو لو دعا کرو اللہ سانو شرک کو لو محفوظ فرمائے, اللہ سانو عقیدہ توحید نال وابستگی عطا فرمائے. حضرت فرمانے نے فرمایا ما تعبدون من بعدی, میرے بیٹو میرے بچوں میں فوت ہو جاواں تے میرے بعد تسی کہندی عبادت کرو گے. اللہ اکبر. تے بیٹے اگو فرما بردار بچے, حیا والے, غیرتا والے, اللہ اکبر, جو اپنے باپ دی ایک ایک گل نو سمجھ رہے ہیں, اشارے نو سمجھ رہے نے. اللہ دا قرآن بن گیا, میرے محبوب دی زبان بن گیا. فرمایا پترو میرے بعد کہندی عبادت کرو گے. بچے کہنے لگے ابو قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابو اگر تسی فوت بھی ہو جاؤ تو آڈے فوت ہونے دے بعد اسی کسے ارے وغیرہ نو نہیں مننا گے, اسی صرف تہاڈی ہی عبادت کران گے, تہاڈے اللہ ہی دی عبادت کران گے, صرف تہاڈے رب دی عبادت کران گے, کسے خور دی عبادت نہیں کران گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنیا تے حضرت دا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت خوش ہوندے نے تے نالے آسمان والے ویکھ کر کے عرض کر دے نے, آتے نے اللہ تیرا شکر ہے میرے فوت ہونے دے بعد میرے بعد شرک نہیں ہوئے گا,
اللہ میرے فوت ہونے دے بعد میرے پتر تیری ہی عبادت کرنگے، تیرے بغیر کسے اور دی عبادت نہیں کرنگے، سجدہ تینوں کرنگے، رکوع تینوں کرنگے، قیام تینوں کرنگے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت اسی طرح آسمانہ والے وے کر کے عرض کر رہے ہیں اللہ یعقوب دی نیکیاں نو حسنات نو قبول و منظور فرما، اللہ میری نیکیاں قبول و منظور فرما، اللہ میری نیکیاں حسنات نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ ایسے حالت دے اندر اللہ اکبر آسمانہ تو وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو کر کے اللہ کو چلے گئے خیر۔ اللہ اکبر۔ اے موت و خمیہ جڑیے نے نبیوں نے کھچوڑیا، جنہوں نے ولیوں نے کھچوڑیا، اے موت ایک ایسا داروے اللہ اکبر جنہوں ہر حالت دے اندر پینا ہوئے گا۔ الموت قدحن کل نفس شاربوہا، القبر باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایک ایسا جام ہے جڑا ہر انسان نو پینا ہوئے گا۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جڑا ہر انسان نو گزرنا ہوئے گا۔ مگر میاں خوش وقتان تو پہلے اپنے حالات نو اللہ رسول دے حالات نال مطابقت اختیار کر لو، انشاءاللہ رحمت ہوئے گی، انشاءاللہ برکت ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ تے یاد رکھنا فوت ہونے دے بعد اللہ پھر زندہ کرے گا اور پل پل دا حساب ہوئے گا۔ بندے سمجھ دے خیرو جی کہ میں ممکن ہے ہڈیاں نال کھڈیاں مٹی نال مٹی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ کہ میں ہوئے گا اللہ اکبر۔ اے کوئی خیال جڑا تیرے ذہن اندر، اے کوئی خیال جڑا میرے ذہن اندر ہو جی ان کے ہوئے گا۔ لوگوں یاد رکھو اللہ دی قسم اللہ فوت ہونے دے بعد پل پل دا حساب ہوئے گا۔ اللہ اپنے بندیاں نو سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں اگر ساڑھی زندگی ایویں گزرتی رہی بازاراں دے اندر، اگر ساڑھی زندگی اسی طرح سینمے دے اندر گندیاں تھاواں دے اندر اسی طرح گزرتی رہی تو پھر یاد رکھو اللہ اکبر زندگی نو آنے دا مقصد بھول گئے خواہ۔ اللہ اکبر۔ مقصد ہے کہ اسی اپنی زندگی نو اللہ رسول دے تابع کرانگے۔ دارالامتحان اندر اللہ اکبر نقل مار کر کے پاس ہو سکنا ہے، مگر اس دارالامتحان اندر نقل نہیں پڑھ سکتے۔ جو کمائیں گا وہ ہوئی وڈے گا، جو بھیجے گا وہ ہوئی وڈے گا، جو کمائیں گا وہ ہوئی اگے کم آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میاں میں کوئی بات عرض کرا کہ مرنے دے بعد پل پل دا حساب ہوئے گا۔ اگر تیرے ذہن اندر ملتان دے باسیو لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، نہ لڑائیاں تا موسم ہے، آؤ اپنے اعمال دی فکر کریے، اپنے اعمال دا جائزہ لئیے۔ کیا اس حالت دے اندر منو موت آ جائے تو کہ کیا میں اس قابل ہاں کہ میں اللہ دے سامنے منہ کھا سکا؟ کیا اس حالت دے اندر ہمیں منو موت آ جائے تو کیا میں اس قابل ہاں کہ فرشتیاں دے جواب دے سکا سوالان دے؟ اللہ اکبر ہو اللہ دا شکر ادا کرو، اگر نہیں ہو تو فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ کیوں لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، موت دا دارو کیڑا پل بھر وچ خے سنج کر سٹدا ہسدا وسدا وہڑا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر، پاک باز پیغمبر، سونے تے لاڈلے پیغمبر، حضرت ایک بستی کلو گزر دے خین دیکھیا تے بستی دے لوگ فوت ہوئے ہوئے، جانور ذبح ہوئے ہوئے، اتے ہڈیاں ہڈیاں، اللہ اکبر، ہر پاسے کوئی بندہ نہیں، شمار نہیں ہے۔ حضرت نے نا کھڈی پکڑی حضرت عزیر علیہ السلام نے تے آسمانہ والے ویکھ دے نے تے آدھے نے اللہ ہڈی بسیدہ کھوئی ہوئی، ہاں جس طرح اسی قبرستان اندر جائیے قبر نکال دے ہوئے لحد کر دے ہوئے این ہوندہ ہے۔
کہ بندہ کسی چیز نو پکڑ کر کے خیال آندا ہے کہ لے بسیدہ کھوئی ہوئی ہڈی مٹی نال مٹی بنی کھوئی اللہ انہوں کون زندہ کرے گا یہ کیویں ہوئے گا یہ تیرے میرے ذہن اندر بھی آندا ہے یہ انبیاء دے ذہن اندر بھی خیال آیا آؤ ذرا قرآن پڑھئے اے اللہ اکبر اللہ دے قرآن نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال لا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا پھر کہو میں آج کتنے دن ہو گئے نے اس طرح دن رات سفر تبلیغ پھر اس طرح اللہ اکبر گلے دی خرابی انفیکشن موسمی حالات سارا کچھ ہے مگر اگر تسی سبحان اللہ کہو گے تو میروں یقین ہے کہ اللہ میری تھکاوٹ بھی اتار دے گا تے توہانو ثواب بھی ہوئے گا ذرا محبت نال بولو گے تو منو سمجھ آئے گی کہ توہانو بھی سمجھ آ رہی ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے سبحان اللہ کہا کرو فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا علی عروشہا قال لا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم لبثت یوما او بعض یوم حضرت عزیر علیہ السلام نے ہڈی ویکھیا اللہ اکبر تے حضرت آسمان والے ویکھ دینے آدھنے اللہ 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 انہاں ہڈیاں نو مڑ کون زندہ کرے گا اے ہڈیاں دا ڈانچہ بنیا ہویا اے ہڈیاں زمین نال بنیا ہویا اے ہڈیاں ہویا اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا اللہ انہوں مڑ کون زندہ کرے گا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے سونے اللہ نے ڈائریکٹ کال ملائی اپنے نبی نال اللہ فرماندے نے او میرے پیارے عزیر جنت جیوی ہوئے میرا لاڈ پیغمبر جوانیاں مانے ہوئے میرا پیغمبر اللہ اکبر جیسا اللہ نے تینوں پہلے پیدا کیتا ادو تو کچھ بھی نہیں سے ہم تے ہڈیاں ہیں اللہ اکبر انہاں ہڈیاں تو دوبارہ کرنا اللہ واسطے کیڑا مشکل ہے حضرت عزیر علیہ السلام لاڈلے پیغمبر پھر لاڈ اندر آ کر کے فرمانے نے اللہ سمجھ نہیں آئی کہ میں کھوئے گا اللہ انہوں مڑ کون زندہ کرے گا اللہ فرمانے نے اچھا اللہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اسے جگہ تے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام نو میاں موت نال ہم کے نار کر دیتا ہے اسے جگہ تے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام نو میاں موت نال ہم کے نار کر دیتا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ
اسے جگہ تے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام نو موت نال ہم کنار کر دیتا. لوگوں اوہ ملتان دیو باسیو لفظ موت انبیاء دی توہین نہیں ہے. اللہ لوگ آکھ دینے جی انبیاء پوت نہیں ہوئے, اللہ خنانو مرداق دے کافر بیمان انجھین پلانے ہیں, مگر لوگوں لفظ موت انبیاء دی توہین نہیں ہے. اگر لفظ موت انبیاء دی توہین ہونا اللہ اپنے قرآن دے حرف کدی نہ بنانا, اپنے قرآن دے الفاظ کدی نہ بنانا. اللہ کی فرما رہے نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اسے جگہ تے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام میاں موت نال خم کے نار کر دیتا. اللہ اکبر, حضرت موت آ گئی, اللہ خیا کہو برکا وٹا لیا, اللہ اکبر انتقال کر گئے, ایک ٹھیک فوت ہو گئے. جو بھی کہو گے گل کوئی ذاخر ہوئے گی کہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ نے موت نال ہم کنار کر دیتا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, پھر 1 سال نہیں 2 سال نہیں, اسے رڑے میدان اندر حضرت نو موت آ گئی ہے, اسے جگہ تے حضرت موت ہو گئے خیر. فَأَمَاتَهُ اللہ اسے جگہ تے اللہ نے موت نال ہم کنار کر دیتا. پھر 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں 4 سال نہیں 10 سال نہیں 20 سال نہیں 50 سال نہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال حضرت اسے جگہ تے موت نال ہم کنار رہے. اسے جگہ تے موت آ گئی حضرت نو. 100 سالہ دے اندر اللہ موسم بھی بدلے خون گئے. 100 سالہ دے اندر گرمیاں بھی آئیاں خون گیا. 100 سالہ دے اندر اندھیریاں بھی چلیاں خون گیا. 100 سالہ دے اندر اللہ جھکڑ بھی چلے خون گئے, بارشاں بھی آئیاں خون گیا. مگر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام نو اسے جگہ تے حضرت دا جسم بھی محفوظ. سبحان اللہ. اللہ انیریاں چل دیاں رکھیاں, گرمیاں دیاں رکھیاں, سردیاں جاندیاں رہیاں, مگر حضرت دے ایک بال نوی اللہ نے خراب نہیں ہون دیتا. اللہ خرڑے میدان اندر فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. حضرت عزیر علیہ السلام نو اللہ نے مڑ زندہ کیتا. ثم بعثا ثم دا مطلب ہے کہ پہلے زندہ نہیں سن. ثم بعثا اللہ نے مڑ زندہ کیتا. پہلے 100 سال اسے طرح ہی اللہ اکبر اسے جگہ تے ہی حضرت موت نال خم کے نار رہے. پھر ثم بعثا اللہ نے پھر زندہ کیتا. قرآن دیکھ کے خرابتے ایمان جب تک نہیں لے آؤ گے ایمان مکمل نہیں ہوئے گا. ثم بعثا اللہ اکبر, پھر اللہ نے زندہ کیتا اور اللہ نے سامنے کھڑا کر لیا اور اللہ فرمانے نے قال کم لبثت, کہو سبحان اللہ. قال کم لبثت. عزیر لبیک یا اللہ, صدیق یا اللہ. اللہ فرمانے نے قال کم لبثت, ایتھے کنی کو دیر ستے ہو. کنی کو دیر حرام کیتا ہے, ایتھے کنی کو دیر ستے ہو. حضرت نے اپنے کپڑیاں وال ویکھیا,
100 سال گزر گئے مگر کپڑے اسی طرح. حضرت داڑھی خط پہ داڑھی اسی طرح سفید سبحان اللہ. حضرت کپڑے میں ویکھیا تو فرماندے نے اللہ میں کڑا برے ٹھہریا رہا ہاں. قال لبثت يوما او بعض يوم. ایک ہوئی جسم ویکھ کر کے داڑھی کپڑے چھپڑے ویکھ کر کے نہیں لگدا ہے کہ لبثت يوما او بعض يوم. انجی ہے کہ جدو میں سون لگا سا ادو سورج مشرق والو طلوع ہو رہا سی ہن اٹھیا تو غروب ہو رہا ہے. ایویں لگدا ہے کہ لبثت یوما او بعض یوم. ایک دن ستا ہوں گا زیادہ تو زیادہ ایک دن ستا ہوں گا یا دن دا کچھ حصہ. لبثت یوما او بعض یوم. ایک دن ستا ہوں گا یا دن دا کچھ حصہ مگر ستے کنی دیر. آواز نہیں ہے کنی دیر. پھر کہو کنی دیر. 100 سال. ایدہ مطلب ایک ہے کہ ہر جگہ عالم الغیب بھی اللہ دی ذات ہے. حضرت 100 سال ستے رہے مگر حضرت فرما رہے نے لبثت یوما او بعض یوم. اللہ ایویں لگدا ہے کہ ایک دن ستا ہوں گا یا دن دا کچھ حصہ ستا ہوں گا. اللہ فرماندے نے جند جیوی میرا لاڑ پیغمبر. قال بل لبثت 100 عام. تسی تے 100 سال ستے رہے ہو. اللہ 100 سال گزرن دے بعد میرے کپڑے اسی طرح ایویں ہوندا ہے نا میاں. قبرستان جا کر کے قبر بنائی آدھنے فلانے قبر وچو اللہ کفن اسی طرح سلامت رکھیا. کنے سالاں بعد قبر بنائی تلے قبر آ گئی بندہ اسی طرح سلامت رہا. ایک ایویں خون لگ جاندہ ہے میں آنا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. اللہ جنہوں چاکھر قبر اندر بھی سلامت رکھن انہوں پوچھن والا کوئی نہیں ہے. اللہ فرمانے نے انبیاء دیا قبرانو میں انبیاء دیا قبرانو میں انبیاء دیا مٹی نو حرام کر دیتا ہے کہ انبیاء دے وجود نو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جتے جتے کسے نبی دی قبر ہے اللہ نے اس مٹی نو حرام کر دیتا ہے کہ میرے نبی دی قبر نو میرے نبی دے جسم نو وجود نو وجود مقدس وجود معلق نو اللہ اکبر کوئی کسر واقعہ نہیں ہونی چاہی دی. اللہ اکبر تے حضرت عزیر یہ سلام ایک دے آدھے نے اللہ ایک دن ستا کھواں گا یا دن دا کچھ حصے ستا کھواں گا. اللہ اکبر حضرت ویک دے خیر. اللہ اکبر تے اللہ فرماندے نے سونے تو تے 100 سال ستا رہا ہے جند جی میرا لاڑ پیغمبر جوانی امان میرا پیغمبر تو تے 100 سال ستا رہا ہے. حضرت ویک دے نے آدھے اللہ میرا گدہ کدھر گیا جدو تے میں سواری کردہ سا اللہ گدہ کدھر گیا. اللہ فرماندے نے ڈچ کر مار میرا لاڑ پیغمبر جندی جیوی میرا پیغمبر ذرا اپنے گدے نو ڈچ کر مار اپنے گدے نو آواز دے. حضرت نے عبرانی دے اندر زبان عبرانی ہوئے گی. حضرت نے آواز ماری اللہ اکبر آواز مارن دی دیر ہوئی. اللہ نے حکم فرمایا چلو ہواو میری خمانت نو واپس کرو. او ویکھو پہاڑاں دیا چٹانا تو گوشت اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اللہ وال اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. ہواواں دے ذریعے سارا کچھ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا اور منٹاں تو سیکنڈاں تو منٹ بھی نہیں لگا. گدا آواز نکال
سال دا خویا حضرت قدمہ دے اندر آ گیا. اللہ فرماندے نے ڈچ کر مارو میرا لاڈ پیغمبر. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدے نو آواز دیتے اللہ نے کون فرمایا گدا دوبارہ زندہ ہویا. حضرت قدمہ دے اندر آ گیا. اللہ فرماندے نے سونیا تیرا کھانا کدھر ہے؟ اللہ میرا کھانا کدھر گیا؟ میری بیوی نے بن کر کے جڑا میں نو کھانا دیتا سی. اللہ فرماندے نے کھولو. حضرت نے پونا کھولیا. 100 سال گزرن دے بعد کھانا اسی طرح گرما گرم, مچھی اسی طرح گرما گرم, اللہ پراٹھے اسی طرح گرما گرم. آسمانت اللہ نے فرمایا کیف ننشدها ثم نکسوها لحما کیف ننشدها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال عالم اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا سونیا 100 سال گزرن دے بعد تیرا کھانا اسی طرح گرما گرم. سبحان اللہ. تیرا کھانا اسی طرح گرما گرم, مچھی اسی طرح گرما گرم. اللہ اکبر. کیف ننشد اللہ نے اللہ گدا فرمایا کیف ننشدها ثم نکسوها لحما. ویکھ اسی تیرے گدے دے انگ انگ نو کیویں جوڑن تے قادر آ. ایدیاں مٹی اللہ اکبر گوشت نو پہاڑاں تو جانوراں دیاں پوٹاں وچوں برآمد کر کے میرا لاڈ پیغمبر اسی تیرے سامنے تیرے گدے نو بھی کر دیتا ہے. تجھے 100 سال گزرن دے بعد اللہ تیرے گدے نو تیرے سامنے اسی طرح کھڑیا کر سکتا ہے تے تینوں قیامت والے دن کھڑا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ ہوئے گا عزیر میرے سونے آئین ہوئے گا کہ جڑے پیدا ہونے والے بندے فوت ہو کر کے میری طرف لوٹن گے اور لوٹن دے بعد میں پل پل دا حساب لواں گا. اللہ اکبر. میرے فرشتے جڑا کچھ لکھ رہے نے خینا انہاں نو پڑھیا جائے گا. اے اللہ اکبر. فلم 10 سال پرانی فلم دیکھنا چاہو نیٹ تے اللہ اکبر سرچ کرو سیولے سامنے. اے تے تیرا سائنسدانہ دا ریکارڈ, اے تیرا ریکارڈ, مگر میرے اللہ دا ریکارڈ. اللہ خاص اپنے فرشتیاں نو کہے گا چلو ذرا دیاں نیکیاں سامنے کرو. اللہ دی قسم ریل چل جائے گی, ایک ویڈیو چل جائے گی, تیریاں نیکیاں سامنے آ جان گیا, تیریاں برائیاں دا تذکرہ ہوئے گا, برائیاں سامنے آ جان گیا. اللہ دی قسم ایک ایک نیکی والیاں نو نیکی دی جزا ملے گی, برائی والیاں نو برائی دا. اللہ اکبر. اس برائی کرنے والیاں نو اس برائی دا گناہ ملے گا, سزا ملے گی. ادھر جزا ملن والی ہے, ادھر سزا ملن والی ہے. 2 طرح دے بندے اللہ دے دربار اندر آخری بات کرا فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. 2 طرح دے چہرے اللہ دے سامنے. ایک چہرہ جڑا آسمانہ دے سورج نالو چند نالو زیادہ روشن, اور ایک دا چہرہ جڑا خلا کالی رات نالو زیادہ سیاہ, کالی رات نالو زیادہ سیاہ. ایک اس طرح دا چہرہ جڑا چند نالو زیادہ روشن, سورج نالو زیادہ روشن. اے 2 چہرے قیامت والے دن اللہ دے سامنے حاضر ہون گے. اللہ اکبر. تے جڑا سخنا چہرہ اللہ اکبر, ایک چہرہ سیاہ رات دیا سیاہیاں نالو زیادہ سیاہ. اللہ ویکھ کر کے کہے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. میرے اللہ نال میرے نال کفر کردہ رہا ہے. اکفرتم بعد ایمانکم, ایمان لیا تو بعد کفر کردہ رہا ہے. اللہ اکبر. ایمان تو بعد کفر. اللہ کے ہو جیا کفر
جی میں دنیا تے چاپڑوسی کردہ سی زبان دراز خے کسے نو اپنے اللہ اکبر متے نہیں کوئی گل کردہ سی انہوں پوریا نہیں سیان دیندہ ایویں چاپڑوسی نال خین زبان نال جلدی جلدی اللہ دے دربار اندر بولن لگا ہے او جی کیڑا جی اینی کہیں خویا میں کہیں اللہ اکبر اللہ فرمان گے اليوم نختم على افواہہم فرشتے دے منہ تے مہر لا دیو اے منہ تے مہر لا دیو بک بک کرنے دی اجازت نہیں خیر چپ کھو کر کے سامنے کھڑا ہو جا کیا اللہ دے دربار اندر انہیں بولنے دی اجازت خیر اللہ فرمان کے چپ ایدے منہ تے گرا لگا دیتی گئی تالا لگا دیتا گیا ہے ایدے ہاتھ بولن لگ جان گے ایدے پیر بولن لگ جان گے ایدے جسم دا انگ انگ بولن لگ جائے گا اللہ اے بے حیا زبان نال سچا بن دی کوشش کر رہا ہے انہا ہتھا نال رشوت لیندہ رہا ہے انہا ہتھا نال اللہ اکبر 2 نمبر بے حیائی والے کام انہا ہتھا نال کردہ رہا ہے پیر بولن لگ جان گے اللہ انہا پیرہ نال چل کر کے بہودہ جگہ تے انتخاب کردہ رہا ہے اکھاں بولن لگ جان گیاں اللہ میرے نالے بے حیائی بے گندے کام تے گندیاں گلاں تے گندیاں میرے نال ویکھدا رہا ہے اللہ اکبر بندہ چپ ہوئے گا ایدے منہ وچوں زبان چپ ہوئے گی ایدہ انگ انگ بولن لگ جائے گا اللہ فرمان گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون چلو جہنم اندر سڑ دے یہ جہنم اندر چلے گیا ادھر دوجا آہا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ان لوگاں اندر شامل فرمائے چہرہ آسمانہ تو زیادہ چند تو زیادہ روشن چاند نالو زیادہ روشن سورج نالو زیادہ روشن سونا چہرہ تے ہوئے گا والا کی اللہ اس بندے والے ویک کر کے ہسن لگ جان گے اللہ اس بندے وال ویک کر کے مسکران لگ جان گے اے بندہ اللہ وال ویک کر کے مسکران لگ جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اے سونا چہرہ تے اللہ فرمان گے وہ میرے بندیا اے جنت اے ساریاں شیواں جنتیاں نعمتاں جنتیاں بالا خانے یہ سارا کچھ اللہ نے تیرے واسطے رکھیا ہویا ہے آہا سبحان اللہ یہ سارا کچھ اللہ نے تیرے واسطے رکھیا ہویا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ 2-4 مہینے سال بعد یہ نعمتاں ختم ہو جان گیاں ٹیلاں شیلاں لگیاں 100 سال بعد یہ میاد ختم ہو جائے گی نوے لوگ آن گے نوے طرح بنان گے دروازے لگے ہوئے ساریاں چیزاں دی میاد ہے اللہ دی جنت اندر جیڑیاں نعمتاں ہون گیاں اور نعمتاں لافانی نعمتاں ہون گیاں ختم ہون والیاں نہیں ہون گیاں کہ سال بعد اجی رنگ روغن کروا لو مسجد میں دوبارہ اللہ اکبر اللہ دے دربار اندر ہی نہیں ہے اللہ دے دربار اندر جیڑیاں نعمتاں خین اللہ فانی نے ختم ہون والیاں نہیں ہیں اللہ فرمائے گا ہم فیہا خالدون جس طرح تو اس جنت ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا اسی طرح میری نعمتاں تیرے نال ہمیشہ ہمیشہ رہن گیا اے نعمتاں ہمیشہ ہمیشہ رکھن گیا اللہ اکبر تے جنت دی چھوٹی نعمت سب تو خلقی نعمت ٹائم ہو گیا ہے بہرحال 2-3 منٹ میں نہور دیو جنت دا سب تو ہلکا پھل کدی بیر کھادا جے بیر سیانے بندے سر ہلاندے نے ینگ نوجوان نسل نو کی پتا ہے یہ تو یا سٹنگ دی بوتل پی لئی تو یہاں بس اللہ خیر کرے انہوں نے کی پتا ہے بیر دا سیانے بندے آکھ دینے جی کھادا ہے میرے نوجوان تے سٹنگ ماشاءاللہ پیندے نے سٹنگ نال خوش ہوندے نے اللہ انرجی ڈرنک انرجی نہیں ہے بڑھیا انرجی ڈرنک دودھ ہے دودھ پیا کرو انرجی ڈرنک ہے اللہ دی طرفوں ہے جڑا بندیاں نے انرجی ڈرنک بنایا ایدی کیڑی خیصیت ہے اللہ اکبر باج پتہ ہو دو ہی لگدا ہے
جو میری کڈنی دا مسئلہ بن گیا ہے، فلاں ہو گیا، فلاں دفع کرو نسٹنگا سٹنگا نو. اللہ اکبر. دودھ وچ طاقت ہے، دودھ پیا کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام بیر تو گل شروع ہوئی وائی. اج کل ساڑیاں بیبیاں، ساڑیاں بہناں، ساڑیاں بیٹیاں نے بھی کدی اس طرح دا کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ابو آندھی اری بیر لئی آیا جے، یا ساڑیاں بیٹیاں نے کدی نہیں آکھیا، بچیاں نے نہیں آکھیا، کدی نوحاں نے نہیں آکھیا. کیوں؟ انہوں نے پتہ ہی نہیں بیر دی افادیت کیا ہے. اگر تہانوں نہیں پتا تو بعد وچ میرے کولوں پوچھ لیا جے کہ بیر دے فائدے کی نے. ایک موٹا جہا فائدہ دس کے گل ختم کرنا. اللہ دے دربار اندر ہلکا پھل جنوں بیر آکھ دیں، تسی کدی لے آؤ نہ کر کیا کہن گیا یہ کیا بابا آپ لے آئے ہیں، گلے میں انفیکشن ہو جائے گی، گلا خراب ہو جائے گا، یہ کیا ہم نے نہیں کھانے، لے جاؤ. پھر وہ بچے چھابی چھپا کے باہر کھڑے ہو جان گے، کیا کہن گے بچے بالو چیز ونڈی دی لئی جاؤ. ہاں پتہ لگے گا جی بیر ونڈیندے پے نے، اللہ خیر کرے. مگر دنیا تے اللہ دے دربار وچ میں تفسیر الکبیر دے حوالے نال، میرے علماء کرام موجود نے اللہ دی رحمت نال، تفسیر الکبیر اندر جیڑا بیر اللہ جنت اندر جنتیاں نو دے گا نا، اس ایک بیر دے 80 ذائقے ہون گے. آہا ایک بیر دے 80 ذائقے ہون گے. انہوں ہاتھ ہچ پھڑے گا لذت الگ ہوئے گی، انہوں منہ تک لے جائے گا لذت الگ ہوئے گی، انہوں منہ ہچ رکھے گا لذت الگ ہوئے گی، انہوں دندہ تھلے چبائے گا لذت الگ ہوئے گی، انہوں اللہ زبان نال ولیٹا پائے گا لذت الگ ہوئے گی، انہوں چبائے گا لذت الگ ہوئے گی، انہوں اپنے گلے چتارے گا لذت الگ ہوئے گی، جدو میدے چ جائے گا لذت الگ ہوئے گی، ڈکار آئے گا لذت الگ ہوئے گی. جیسا اللہ نے جنت دے اندر ایک بیر دے اتنے ذائقے رکھے ہوئے نے، ہوتے باقی جنت دیاں نعمتاں دا کی شمار ہوئے گا. دعا کریا کرو کہ اللہ سانو ان بندیاں دے اندر شامل فرمائے جن لوگاں نو تو انعام دینے نے، جنہاں نال تو رحمتاں کرنیاں نے، انہاں برکتاں نال جنہاں نو تو نوازنا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سانو بھی ان لوگاں دے اندر شامل فرمائے. یہ دنیا 4 دن کی زندگانی ہے، اور اس کو اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارو گے، اگلی زندگی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی اللہ آپ کو میسر کرے گا. دیکھیں نا، ایک دنیا میں کسی آفس میں بندہ کام کرے اور 2 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال کام کرتا رہے، اور آخر میں جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے، لو جی یہ استعمال کرو. پھر اس کا جو بوس ہوتا ہے بڑا، وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کے اس کو کئی انعامات دیتا ہے. وہ کیوں انعامات دینا ہے؟ کہ اس بندے نے میرے تابع رہ کر کے زندگی دے 40 سال گزارے نے، تے انہیں میری کدی نافرمانی نہیں سکی تھی، تے میں انہوں انعام دے رہا. اگر دنیا تے رہنے ہویا تیرا بوس تیرا افسر وہ دی نافرمانی نہ کریں تو تینوں اتنے انعامات نال نوازے، تے اس مالک دی دنیا تے رہ کر کے اگر اس مالک دا حکم من کے اس دنیا تو جائیں، اس مالک دی رحمتاں دا شمار کون کر سکتا ہے؟ آؤ اس مالک دی رحمت حاصل کرن واسطے، برکت حاصل کرن واسطے اپنی زندگی دے 4 دن اللہ اور رسول دے تابعداری اچ گزارو. اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو سارے انو جب تک زندہ رکھے، اسلام تے زندہ رکھے، موت آئے حال تے ایمان اندر اللہ موت عطا فرمائے. میں سو جاؤں یا خدا کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اللہ ساڈی اس محبت نو محنت نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمان. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیماراں واسطے دعا کرو، اللہ بیماراں نو اپنی رحمت نال شفا یابیاں عطا فرمائے. کئی بندے پریشان حالت دے اندر، پریشانی اندر فون کر دینے، قاری صاحب فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے.
اللہ اکبر. دعا کرو اللہ تمام پریشانیاں اپنی رحمت نال دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا خفضنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ. اللہم حفظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حليم يا كريم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللہ ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں. اللہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں. اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے. اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما. اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دو. اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کر دو. ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں. اللہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں. اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے. اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما. اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے. اللہ چھپ چھپ کے کرنے معاف کر دے. اللہ تو 70,000 پردوں میں بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. اللہ لوکاں کو لک سکنے مگر تیری نظریں تو جل نہیں ہو سکتے. اللہ جو گناہ چھپ کے کھو گئے اللہ وہ بھی معاف کر دو. اللہ جو گناہ جہرن ہو گئے اللہ وہ بھی معاف کر دو. اللہ بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا بھی عطا فرما. دکھی بندوں کے دکھ دور کر دو. غریبوں کی غربت دور فرما. مسکینوں کی مسکنت دور فرما. راضی ہو اپنی رضا رحمت عطا فرما. اے اللہ آپ ہی تو فرماتے ہو کہ جس نوجوان کا دل میرے ساتھ لگ جائے میں اسے عرشوں کے نیچے جگہ الاٹ کر دیتا ہوں. اللہ اللہ یہ کتنے نوجوان تیرے دربار میں حاضر اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک عرشوں کے نیچے جگہ الاٹ نہ ہو جائے. اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما. اللہ ہم سے راضی ہو اپنی رضا رحمت عطا فرما. اللہ رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. جب تک دنیا میں رکھنا کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ بھار ساڑے ہوتے نہ پاویں جڑا سے چکن جوگے نہیں اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا یا ربی انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ اس مسجد کو مرکز کو رہے دنیا تک آباد فرما. اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ جو تیرے علماء سے تیرے قراء سے محبت کرتے ہیں اللہ تو ان کی محبت قبول فرما. اللہ اپنی بارگاہ میں رفع اللہ شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے اللہ اے میرے مالک اللہ اے میرے خالق اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھنا کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ اللہ محتاج کی بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ ہم آزمائشوں
آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں تمام آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اس مسجد کو مرکز کرے دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ میرے ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما، اندرونی بیرونی خطروں سے محفوظ فرما۔ اللہ اندرونی بیرونی خطروں سے محفوظ فرما۔ اللہ اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہ میرے ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما۔ اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے خالق و مالک اللہ، اے میرے رازق و مالک اللہ، ہمارے والدین جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ تو ان کی بخشش فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے راضی ہو اللہ وہ عمل ہم سے نہ کروانا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ اللہ تو راضی ہو، اللہ تو راضی ہو، اللہ تو راضی ہو۔ اللہ راضی ہو اپنے بندوں سے رضا رحمت عطا فرما۔ ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه